بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ چیز کتنی عظیم ہوگی۔ آج ہم بات کریں گے اس پھل کی جس کی قسم خود رب کائنات نے کھائی، اور وہ پھل برکت والا پھل انجیر ہے۔ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو صرف غذا نہیں بلکہ اس میں شفا بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اور وہ عظیم نعمت انجیر جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کا ذکر قسم کے ذریعے سے فرمائے تو وہ چیز معمولی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انجیر ایک خاص بابرکت اور فائدہ مند پھل ہے۔ انجیر قدرتی مکمل غذا ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ انجیر جو ہے وہ قدرتی ملٹی وٹامن ہے، طاقت بخش، خون بنانے والا، معدے کو درست کرنے والا، جسم کو نرم اور متوازن رکھنے والا، اور خاص طور پر خشک انجیر غذائیت میں اور بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ انجیر قبض اور معدے کے لیے، جن لوگوں کو پرانی قبض، آنتوں کی سستی، معدے کی خشکی کی شکایت ہوتی ہے، وہ رات کو 2 سے 3 خشک انجیر بھگو کر صبح و نہار منہ استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز قدرتی طور پر ان کا معدہ صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انجیر ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے گھر میں جھاڑو لگائیں تو وہ صفائی کر دیتی ہے، بالکل انجیر بھی ہمارے معدے کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح جن بچوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے یا وہ کمزور ہوتے ہیں تو انجیر خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور جسمانی کمزوری کو کم کر کے انسان کے چہرے پر رونق لاتی ہے۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے، اور خواتین کے لیے خاص طور پر انجیر ایک بہت بہترین قدرتی غذا ہے۔ انجیر جوڑوں اور اعصاب کے لیے کہ انجیر کے فوائد میں شامل ہے کہ یہ جوڑوں کے درد میں آرام دیتی ہے اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے، جسم کی خشکی کو کم کرتی ہے، اور سردیوں میں تو انجیر جسم کو حرارت بخشتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا نہ اتاری ہو، تو انجیر بھی انہی پھلوں میں سے ہے، انہی نعمتوں میں سے ہے جو ہمیں شفا بخشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی سے جو ہے یہ پھل بھی ہمیں عطا فرمایا۔ انجیر استعمال کرنے کا درست طریقہ تو یہی ہے کہ انسان 2 سے 3 دانے رات بھر اس کو بھگو دے اور صبح اس کو جو ہے وہ نہار منہ استعمال کرے۔ دودھ کے ساتھ بھی اس کا استعمال مفید ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس کی مقدار کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی آپ کسی بھی پھل کو استعمال کریں، اگر آپ کے لیے وہ موافق ہے یا نہیں تو پلیز آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر کے جو ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ ہم جو چیز بیان کرتے ہیں وہ عمومی فوائد اس کے ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز ہو جتنی اچھی ہو، طاقت بخشتی ہو، جب بھی وہ زیادہ مقدار میں ہم اس کو استعمال کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز میں اعتدال رکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ انجیر یہ ہمارے لیے صحت کی ضمانت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو انجیر ایک دیکھنے میں ایک بہت معمولی اور سادہ سا ہمیں پھل نظر آتا ہے، لیکن جب قرآن کریم نے قسم کے ذریعے سے اس کی عظمت کو واضح کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ جسم کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انجیر جیسی بابرکت نعمت عطا فرمائی تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فائدے اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، اور ہمارا جو معدہ ہے، ہمارا جو خون ہے، جسم ہے، اس کو شفا عطا فرمائے،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے. آمین یا رب العالمین.